السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مجھے عباس کہتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں آج کل بھی لوگ بڑے ویسے فنی پائے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید دنیا میں فن ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ یوٹیوب کھولیں آپ کو بڑے بڑے فنی لوگ ملیں گے۔ سب سے بڑا فن تو آج میں عمران خان کے بارے میں سن رہا تھا، وہ سیاسی ڈیرے والا بڑا، وہ اس کی عجیب سی شکل ہے اور وہ ہمیشہ ہی بہت زیادہ عجیب بکواس کرتا ہے۔ تو کوئی لاجک کے ساتھ کرے نا، کوئی سچائی ہو تو پھر بندے کو سمجھ بھی آتی ہے کہ چلو یار یہ بندہ بات کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر سچائی ہوگی۔ تو آج وہ بات کر رہا تھا جو مسجد نبوی میں جب شہباز شریف گیا تھا اور وہاں پہ جا کے اس کے اوپر لوگوں نے اس کو شاؤٹ کیا تھا اور یہ چور چور کے نعرے لگائے تھے، تو وہ سارا بتا رہا تھا، آج کتنی ڈٹائی کے ساتھ بتا رہا تھا۔ آپ کبھی اس کو جا کے دیکھیں، مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، اتنی ڈٹائی کے ساتھ بتا رہا تھا کہ وہ جو عمران خان نے بندے کچھ پاکستان سے ہائر کیے اور وہ پٹھان تھے سارے، اس میں ایک دو پنجابی تھے اور کچھ یورپ تھے، یعنی کہ جھوٹ بولنے کی بھی اس کو سینس نہیں ہے۔ کچھ یورپ سے لوگ آئے، انہوں کو 10، کسی کو 2,000 ریال دیے، کسی کو 5,000 ریال دے کے ایسے انہوں نے ہائر کر کے بھیجے، اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے اس کے اوپر ہوٹنگ کی اور ان کو گورنمنٹ نے وہاں تو اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہاں کی سعودی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کو آج سزا ہو گئی ہے، جس میں سے 3 بندوں کو 20 20 سال کی سزا ہوئی ہے، نہیں سوری 10 10 سال کی سزا ہوئی ہے اور 20 20 ہزار ریال ان کو جرمانہ ہوا ہے، اور 3 ایسے ہیں جن کو 8 8 سال کی قید اور 20 ہزار ریال اس کو جرمانہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 3 سے 10 بندے ایسے ہیں جن کو انہوں نے سزائے موت بھی دی ہے، لٹکا دی ہے، کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی ہے۔ دیکھو جہاں مسجد نبوی کی بات آئے گی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں تو میں کوئی آرگیو نہیں ہے، نہ میں وہاں پہ کچھ کسی کو کروں گا، کسی کو پروٹیکٹ کروں گا کہ ایسی بات ہے۔ لیکن میں یہ صرف اتنا، وہ سیاسی ڈیرے والے کوئی بہت الو کا پٹھا ہے، تو بے تکا تو بولتا ہے اور عجیب تو باتیں کرتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، لاجک کے بغیر بات کرتے ہو کہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ کوئی تو ایک بھی تیرے پاس کوئی ثبوت ہے نا، کوئی ایک بندہ لٹکانے کا ثبوت، کسی ایک بندے کو 10 دن کی بھی کوئی سزا ہوئی ہے نا، لا کے نا صرف منہ سے باتیں کرنا، منہ سے فائر مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، لا کے ثبوت دکھا دے کسی بندے کو کچھ بھی وہاں پہ ہوا تو پھر مجھے بتا دو کہ تم کہہ رہے تھے۔ پھر اس کے علاوہ تم نے کہا کہ عمران خان کو، تم نے اس کو کہا کہ یہ قادیانی ہے، یہ رنگیلا قادیانی ہے۔ تو یہ سارے یورپ والے لوگ اور یہ جتنے بھی یورپ میں رہتے ہیں یہ سارے اس لیے اس کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، کیونکہ مقصد یار کس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہو۔ لوگوں نے کچھ کہا تھا کہ اس کو کلمہ نہیں آتا، اور یہ پوری دنیا کا مسلمانوں کی جذبات کی ترجمانی کرنے والا، پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ تمہارے جیسے کوئی بڑے جو نا بے شکلے اور بے کرتوتے لوگ اگر آ کے ان کو بول دیں گے ایسا ہے، تو اس سے کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کیا کہیں گے، اگر آپ شیر کو کتا کہتے رہیں گے تو وہ شیر کتا ہو جائے گا، یا کتے کو آپ شیر کہتے رہیں گے تو وہ شیر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، مقصد کوئی لاجک سے بات۔ ایون شیخ رشید کا بھی تم نے مینشن کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو لے کے، شیخ راشد کو لے کے گیا اور وہ سارے انوالو تھے۔ تو یہ، اور ڈالر کی تم بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ ڈالر ایسے آ رہا ہے جیسے ٹاڈیاں بسندے وچ گڈیاں تھلے آندیاں 2 نمبر۔ تو ڈالر، اس جو ڈالر نیچے آیا نا اس کی تو تم بات چھوڑ دو، وہ جیسے ہے نا اس کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگوں کو شہید کروا کے، تو یہ میں کیا بولوں گا، کیونکہ میں ابھی بولوں گا نا وہاں پہ تو وہاں پہ میں پاکستان کا غدار اور فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم اپنی عزت کے لیے بہت سارے جو نا خون کے آنسو پی جاتے ہیں، لیکن جو تم لوگ کر رہے ہو نا، اور جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے کرتا درتا کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا آپ کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ مت بھولنا کہ ہم لوگ اس کو بھول گئے ہیں اور بھول لیں گے اور اس کا حساب نہیں لیں گے۔ بس وقت کا انتظار ہے، تھوڑی حکمت سے کام لے رہے ہیں، ورنہ آپ سے پوچھیں گے ضرور۔ آپ جو یہ گل کھلا رہے ہیں نا، تو یہ ڈالر نیچے بھی دیکھوں گا نا کتنے دن، میں تو کہتا ہوں نیچے آ جائے، میں تو کہتا ہوں 120 پہ آ جائے، 150 پہ آ جائے، 140 پہ آ جائے، ہمارے ملک کا فائدہ آئے تو صحیح۔ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا خان صاحب کو آج جناب صاحب پی ڈی ایم کی جماعت کے ایک رانا ثناء اللہ نے اور دوسرا کھوسہ صاحب نے آفر دیا کہ ہم کے پی کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں، اور اس کے بعد وہ جو نا وہ دوسری اسمبلیوں کو جو کیا کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے تو وہ انتخابات کی طرف جائیں گے۔ تو آیا کیا عمران خان صاحب کو ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا یہ لوگ ٹرسٹ کے قابل ہیں، اور کیوں ٹرسٹ کریں ان کی بات پہ؟ اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑنی ہے اور یہاں پہ ملک میں الیکشن کروانے ہیں تو پھر اس چیز کی کس چیز کی شرط ہے؟ یہ تو فضول ہے نا، کہ اس چیز کی شرط کا کچھ ریزن بنتا ہے؟ اگر تو آپ بتا دیں کہ اگر اس چیز کا کوئی ریزن بنتا ہے کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل کریں گے پنجاب کی اور کے پی کی، تو اس کے بعد یہ لوگ
وہ پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے، تو یہ بکواس ہے۔ صرف ان کو یہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو خان صاحب جہاں پہ اب ڈٹے ہوئے نا، یہ الیکشن کمیشن کا جو سکندر ہے نا، اس کو تو فارغ کروائیں نا، اس کا رہنے، کیونکہ یہ بندہ اخلاقی اور اپنا جتنا بھی ہے نا سب کچھ اپنا وہ اعتماد کھو بیٹھا ہے، اس کا کوئی حق ہی نہیں اس سیٹ پہ بیٹھنا، اور ان لوگوں کو زبردستی بٹھایا ہوا، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ پورے اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے، تو ہم جو دل کریں گے کر لیں گے، اور ہم اپنی کیا کہتے ہیں کہ من مانیاں کرتے رہیں گے۔ یہ من مانیاں بہت زیادہ چلنے والی نہیں ہے، آپ کی جو نا ڈے بائی ڈے نا ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے آپ کے گرد۔ تو باقی آپ فورن فنڈنگ کا تو شور کر کے رکھتے، تو میں کہتا ہوں ویسے کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے شور ڈالی ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی ہو جاتے ہیں، ہم اوورسیز بھائیوں سے اپیل ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کی امداد کریں ہیں۔ اگر ہم کسی پارٹی کی امداد کر دیں تو ہماری وہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہو جاتی ہے، تو ویسے آپ لوگوں کی کرتے رہیں تو ہم بڑے پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کا بڑا درد رکھتے ہیں۔ تو کھوتی ماں دے بچیو، اگر اسی عمران خان دی پارٹی واسطے کچھ تو لوگ فنڈنگ کر دیں تو ملک سے پیسے ہی آیا نا، تسی بغیرت انسانوں، آپ لوگ تو بتا دو جو ملک سے پیسہ لوٹ کے لے گئے، آپ لوگوں کو جواب نہیں دینا، آپ تو اس ملک کو کنگال کر کے لے جا رہے ہو۔ ہم تو باہر سے لا رہے ہیں، کسی کا بھی لے کے آ رہے ہیں، 2 نمبر بھی آ رہا ہے، ملک کے لیے لا رہے ہیں نا، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے لا رہے ہیں نا، اپنے ملک کا اور اپنے لوگوں کا پیٹ کاٹ کے ان کے نام پہ پیسہ لے کے، ان کے نام پہ دادے لے کے۔ کہاں گئے تھے جب یہ مریم نے لیا تھا جوانوں کے لیے، مشال اوباما کے پاس گئی تھی، وہاں سے اس نے کروائی تھی، کہاں گیا وہ پیسہ جس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بڑا بریک فاسٹ کرنے کا شوق تھا؟ تو آپ نے جواب دے دیں ان کے اوپر، خان صاحب آپ کو اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہوں کو الیکشن کروانا ہے تو ایسے ہی ان کو اسمبلی تحلیل کرنی پڑیں گی، اور بغیر کسی مشروط اور کیا کہتے ہیں بغیر کسی شرط کے ان کو ایسے جانا چاہیے۔ اگر نہیں جہاں پہ اتنی جنگ لڑی ہے وہاں پہ 2-3 مہینے اور صحیح، لیکن ان کی بات مان کے نہیں چلنا، کیونکہ وہی کرنا ہے جو ٹھیک ہوگا، جو ہمیں بہتر لگے گا، کیونکہ ان پہ ٹرسٹ کرنا، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ سانپ کی طرح پہلے اپنے شکار کو پھنساتے ہیں اپنے وہ باتوں میں، اور اس کے بعد پھر جو اپنا شکار کرتے ہیں۔ تو اب یہ ٹائم گزر گیا، جتنے آپ نے شکار کرنے تھے کر گئے، اور جتنے آپ نے چوتیا لوگ آپ کو پہلے تھے ملنے تھے وہ مل گئے۔ اب آپ لوگ نہ تو ہمیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ ہمارے پاس موبائل ہے نا تب تک تو ہم ایسے ہی بولتے رہیں گے، یا تو پھر پیپر لے آؤ تو ریڈیو لے آؤ، تو یا پھر صرف جڑا اپنا پی ٹی وی چلا لو، تو ساڈے کو موبائل ساڈے حافظے چھین لو، تو پھر شاید تہاڈی زندگی 'ਚ کوئی بہتری آ جائے۔ لیکن ہن تہاڈے چوراں واسطے کتے کوئی جگہ نہیں ہے، تسی انہاں نوں ECL تے جا رہے ہو، عمران خان نوں پاؤਣ دی کوشش کر رہے ہو، پا دو جنوں پانا، تے آپ تسی نسن دیاں پوریاں تیاریاں کر رہے ہو، تسی نس جانا، کیونکہ چور ہے نا، چوراں دے کوئی پیر نہیں ہوندے۔ تے بس یہی گل کریں، لو یو آل، پاکستان زندہ باد۔